اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہم مسلمانوں اور اپنی امت کے لیے ہر طریقہ ہر معاملہ سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کے ہر معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ایک عمل کو انجام دینا چاہیے، کیا دعا کرنی چاہیے، ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح سے دعا مانگنے کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، بتائے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کہ دین اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی ذات کو بہتر کر رہے ہیں، وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ فرمایا ہے، کیا طریقہ سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آج 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم تمام بہن بھائیوں کی رہنمائی ہو جائے گی کہ ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ طبرانی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگے۔ ترمذی کی روایت۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرو، مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں جاتا جب تک کہ بندہ جو ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ کیونکہ درود شریف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ درود شریف جو ہے وہ لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اگر آپ اول بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو درود شریف تو فرشتے لے کے جائیں گے، اول حصہ بھی لے کے جائیں گے پڑھنے کا اور آخر میں بھی لے کے جائیں گے، تو درمیان کی چیز بھی وہ لے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کریں کہ یا رب کائنات، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، اس طرح کے اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں وہ بیان کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنی دعا اللہ کے آگے پیش کریں۔ اچھا، دعا کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت سخت پیش آتی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 دفعہ جو ہے وہ اس دعا کو فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعا کو 3 دفعہ دہرائیں۔ جیسے ہم اپنی نوکری کے حوالے سے اگر پریشان ہیں، یا رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا کسی بھی اور چیز کے حوالے سے پریشان ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا مانگ رہے ہوں تو 3 دفعہ اپنی دعا کو دہرائیں، تاکہ سنت عمل بھی ہو جائے اس میں شامل، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا کی اہمیت بھی بڑھ جائے۔ اسی طرح سے 3 دفعہ دہرانے کے اندر حکمت یہ بھی ہے کہ جب 3 دفعہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو دہراتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات بھی یہ جانتی ہے کہ پھر اس بندے کو واقعی ہی ضرورت ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگہ ارشاد ہے کہ جب دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، اور یہ بات جان لو کہ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی غفلت سے مراد یہ ہے کہ بے دہانی میں جلدی میں دعا مانگی جائے اور ایسی مانگی جائے کہ بس جان چھڑائی جائے، پھر اللہ رب العزت بھی فرمائیں گے کہ بندے نے اپنی جان چھڑائی ہے، صرف منہ ہلا کر چلا گیا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، انہیں اپنے اعمال پیش کر کے بتائیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ دعا مانگیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی۔ دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے، دعا کے جو ہے وہ عبادات کا مین حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور عبادت کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بندگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ مانگتے ہیں تو یہ بندگی کا ایک درجہ ہے کہ جب آپ کسی عبادت کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں تو یہ بندگی کا ایک طریقہ ہے اور اظہار ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آمین۔